تاثرات بر کتاب کلیام کوچہ عشق الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں انسانیت کے منصب کے ساتھ ساتھ نبوت کے منصب سے بھی سرفراز فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اولاد کی دولت سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد میں اب تک اربوں انسان عالم دنیا میں وارد ہوئے اور اربوں کی تعداد میں عالم مثال کی طرف منتقل ہوئے۔ یہ آمد و رفت کا سلسلہ صدیوں پر محیط ہے اور پورے تسلسل کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اولاد آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کا انتخاب فرمایا اور انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ چلتا رہا اور چلتے چلتے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا پیغام پوری دیانتداری کے ساتھ انسانیت کو پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اور پوری وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تمہارا تعلق ان دونوں کے ساتھ رہے گا تم کامیاب اور کامران رہو گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کتاب اللہ اور دوسری میری سنت سنت رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پر علماء ملت اور صلحائے امت نے دل و جان سے لبیک کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ محبت رسول، اطاعت اور اتباع رسول کے اعلیٰ ترین مراتب کو پہنچے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ جل شانہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گزاری۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین اور آخرین نے بھی سنت رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حرد جان بنائے رکھا۔ خیر القرون سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات کا تعلق جہان سلوک کے ساتھ رہا، وہاں احسان کے ساتھ بھی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ارشاد مبارک کے مطابق خیر القرون سے تعلق رکھنے والے حضرات اس امت کے بہترین افراد شمار ہوتے ہیں۔ دوسری صدی ہجری میں جب علوم و فنون کی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا تو علماء امت نے اپنے اپنے رجحان اور میلان کے مطابق روایات اور آثار کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ مثلا علماء تفسیر نے تفسیر سے متعلق روایات و آثار اور اخبار کو مدون کیا۔ علماء حدیث نے حدیث سے متعلق سند متصل کے ساتھ مرویات کو جمع کیا۔ فقہائے امت نے احکام شریعہ سے متعلق مرویات کو جمع کر کے ان سے احکام شریعہ کے استنباط کا کام شروع کیا۔ اس صورتحال میں احوال و ظروف کے مطابق صوفیاء کرام نے احسان اور سلوک سے متعلق احادیث و آثار اور اخبار کو جمع کرنے پر توجہ دی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تصوف سے تعلق رکھنے والا لٹریچر بعد کی پیداوار ہے۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں یہ ادب موجود نہیں تھا۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو عہد رسالت اور عہد صحابہ میں نہ تو تجوید کا فن کا وجود تھا، نہ اصول تفسیر اور علوم الحدیث کے فنون پائے جاتے تھے، نہ فقہ کی کوئی تالیف پڑھائی جاتی تھی اور نہ ہی اصول فقہ کی تفصیلات زیر بحث رہتی تھی۔ ان تمام علوم کے اصول عہد رسالت اور عہد صحابہ میں موجود تھے، لیکن مصادر اور مراجع کی تدوین دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی طرح تصوف اور احسان و سلوک کے اصول عہد رسالت اور عہد صحابہ میں نہ صرف موجود تھے بلکہ بھرپور طریقے سے رائج تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترکستان تک اسلامی ریاست پھیل گئی اور عبد الملک بن مروان کے دور میں مغرب اور افریقہ تک صحابہ کرام اور تابعین پہنچ گئے۔ بعد میں بنو عباس کے دور میں اسلامی ریاست مزید پھیلی۔ دنیاوی وسائل کی ریل پھیلی ہوئی۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی تھی عوام کے تسویہ قلب اور تزکیہ نفس پر توجہ دی جائے۔ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہیں کہ صوفیاء کرام نے پہلی صدی ہجری سے لے کے آج تک تزکیہ نفوس کا بیڑا اٹھایا ہے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بطور خاص مشائخ چشت کو اللہ جل شانہ نے اسلام کی ترویج و
ارشاد کے لیے منتخب فرمایا۔ خواجہ خواجگان سیدنا عثمان ہرونی، سید سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ خواجگان قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین گنج شکر، خواجہ علاء الدین احمد صابر کلیری اور خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے مشائخ کو اللہ جل شانہ نے بر صغیر میں پیدا فرمایا۔ ان کے انوار و برکات اور فیوز سے پورے خطہ کو روشن فرمایا۔ یہ انوار و برکات اب تک پھیل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلہ کی کڑیاں پورے بر صغیر میں جا بجا آب و تاب کے ساتھ نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ کلیام شریف کا آستانہ بھی بنیادی طور پر سلسلہ چشتیہ صابریہ کا تسلسل ہے۔ یہاں کے شیخ خواجہ فضل الدین کلیامی کو اللہ جل شانہ نے علوم ظاہریہ کے ساتھ ساتھ علوم باطنیہ سے بھی نوازا۔ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اللہ جل شانہ کی معیت میں بسر کیا۔ زندگی پر اللہ جل شانہ کی عبادت اور ذکر و مراقبہ میں رہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو مقبولیت خاصہ بھی عطا فرمائی اور مقبولیت تامہ بھی عطا فرمائی۔ زیر نظر تالیف آپ کی حیات و خدمات کا ایک خاکہ ہے جو مرتب نے بڑی قد و کاوش کے ساتھ مدون کیا ہے۔ محترم جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب نے حضرت میاں فضل الدین کلیامی سے متعلق جتنی بھی معلومات ہو سکتی تھی جمع کی ہیں۔ میں نے مسودے کا سرسری مطالعہ کیا اور اسے مفید پایا۔ اللہ جل شانہ جناب افتخار احمد حافظ قادری صاحب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور حضرت شیخ کلیامی کے فیوز و برکات کے سلسلہ کو قائم و دائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی، سابق وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، سابق ڈین فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، سابق چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف حدیث اینڈ سیرت اسلام آباد۔